جن زادی کے ساتھ زیادتی۔ ان آوارہ لڑکوں کو پتہ ہی نہیں تھا جس کے ساتھ وہ زیادتی کر رہے ہیں وہ کوئی انسان نہیں تھی۔ یہ رات کے 2 بجے کا وقت تھا۔ پورے گاؤں میں ہر طرف اندھیرا پھیل چکا تھا اور اس اندھیرے میں 3 دوست گاؤں کے کھیتوں میں اپنی محفل لگائے بیٹھے تھے۔ وہ تینوں لڑکے روشن، حمزہ اور عمران کافی پرانے دوست تھے۔ ان تینوں سے محبت تو کوئی نہیں کرتا تھا لیکن نفرت پورا گاؤں کرتا تھا اور اس نفرت کے پیچھے بھی قصور ان تینوں لڑکوں کا تھا۔ وہ تینوں لوفر آوارہ قسم کے لڑکے تھے جو شراب، سگریٹ اور ہر قسمی نشے کا شکار تھے۔ اب ان سے محبت تو کوئی کر ہی نہیں سکتا تھا، یہاں تک کہ ان کے اپنے گھر والے بھی ان سے تنگ تھے۔ اور وہ تینوں بھی کسی کی محبت کے انتظار میں نہیں تھے۔ انہوں نے بھی گاؤں سے دور کھیتوں میں اپنی ایک علیحدہ دنیا بنائی ہوئی تھی تاکہ گاؤں والے انہیں تنگ نہ کریں اور وہ گاؤں والوں کو تنگ نہ کر سکیں۔ رات کو وہ لڑکے گاؤں کے کھیتوں میں بیٹھ کر ساری رات نشہ کرتے، لیکن ایک بار ان کی زندگی میں ایک ایسی عجیب و غریب رات آئی کہ ان کی زندگی ہی بدل گئی۔ یہ اس رات کی بات ہے جب وہ تینوں دوست کھیتوں میں بیٹھ کر نشہ کر رہے تھے اور نشے میں گم تھے۔ انہیں کسی کا ہوش نہیں تھا۔ پھر اچانک کھیتوں میں کسی لڑکی کی پزیب کی آواز سنائی دی۔ حمزہ نے پزیب کی آواز سن لی اور اپنے دوستوں سے بولا، یار میں نے ابھی کسی لڑکی کی پزیب کی آواز سنی ہے۔ روشن نے گھور کر حمزہ کو دیکھا اور لاپرواہی سے کہا، تیرے کان بج رہے ہیں، اتنی رات کو یہاں کون لڑکی ہو سکتی ہے؟ کھیتوں میں ضرور تو نے آج نشہ زیادہ کیا ہے۔ حمزہ کی بات پہ روشن اور عمران کسی نے یقین نہیں کیا اور حمزہ بھی دوبارہ سگریٹ پینے میں مصروف ہو گیا، یہ سوچ کر شاید واقعی آج اس نے نشہ زیادہ کر لیا ہو اس لیے اسے ایسی آواز سنائی دی۔ وہ سب اس آواز کو نظر انداز کر کے ایک بار پھر سے سگریٹ پینے لگے۔ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی لیکن ان سب کے جسم جیسے لوہے کے بنے ہوئے ہوں، انہیں کچھ محسوس ہی نہیں ہو رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد لڑکی کی پزیب کی آواز پھر سے سنائی دی۔ اب کی بار وہ آواز تینوں دوست نے سن لی اور سب کے کان کھڑے ہو گئے۔ سب حیران ہو کر ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ حمزہ فوراً بولا، دیکھا میں نے کہا تھا نا یہاں کسی لڑکی کی پزیب بج رہی ہے، لیکن میری بات کوئی سنتا ہی نہیں۔ عمران نے حیرانگی سے کہا، اے یار یہاں سچ میں کسی پزیب کی آواز آ رہی ہے، لگتا ہے کوئی لڑکی ہے یہاں پہ۔ وہ تینوں دوست نشہ چھوڑ کر کھڑے ہوئے، لیکن اتنی رات کو یہاں لڑکی کون ہو سکتی ہے؟ کسی لڑکی کا رات کے 2 بجے ان کھیتوں میں کام؟ روشن شیطانی مسکراہٹ سے بولا، یہ تو اس لڑکی کو دیکھ کر ہی پتا چلے گا کہ وہ یہاں کیا کر رہی ہے۔ وہ تینوں چلتے جا رہے تھے اور ادھر ادھر اس لڑکی کو ڈھونڈنے لگے۔ وہ اپنے نشے کا سامان وہیں چھوڑ کر اب صرف پزیب کی آواز والی کو ڈھونڈ رہے تھے۔ رات کا وقت تھا، ہر طرف گھب اندھیرا پھیل چکا تھا اور وہ تینوں لڑکے اس پزیب کی آواز کو سنتے ہوئے اس لڑکی کو تلاش کر رہے تھے۔ اچانک ان تینوں کو ایک درخت کے پیچھے بہت ہی خوبصورت لڑکی نظر آئی۔ وہ سب حیران ہو کر اس لڑکی کو دیکھنے لگے۔ اتنی خوبصورت لڑکی وہ اپنی زندگی میں پہلی بار دیکھ رہے تھے۔ جانے وہ کون تھی اور اتنی رات کو کھیتوں میں کیا کر رہی تھی؟ انہوں نے پہلے تو کبھی کھیتوں میں کوئی لڑکی نہیں دیکھی تھی۔ عمران نے اس لڑکی کو دیکھ کر حیرانگی سے کہا، وہ تیری یہ لڑکی کون ہے اور یہاں کیا کر رہی ہے؟ حمزہ نے شاطرانہ انداز میں کہا، اے جو بھی ہے ہمیں اس سے کیا، چلو اس کے پاس چلتے ہیں اور اس سے بات کرتے ہیں، بہت ہی دھماکہ لڑکی ہے، ایسی لڑکی تو پوری دنیا میں نہیں ہوگی۔ حمزہ کی بات پہ وہ تینوں اس لڑکی کے پاس جانے لگے۔ وہ لڑکی بھی ان تینوں کو دیکھ چکی تھی اور کافی حیران بھی تھی۔ وہ تینوں اس لڑکی کے پاس پہنچ کر بولے، کون ہے آپ اور اتنی رات کو یہاں کھیتوں میں کیا کر رہی ہے؟ وہ لڑکی اول تو ان تینوں کو وہاں دیکھ کر ہی کافی ڈر رہی تھی اور اب ان کے سوال سے مزید گھبرا گئی اور گھبراتے ہوئے بولی، میں چلتی ہوں یہاں سے، رات بہت ہو گئی ہے۔ وہ لڑکی ان تینوں کو دیکھ کر وہاں سے جانے لگی جب عمران نے روشن کو کونی مار کر کہا، اے یار اتنی اچھی لڑکی ملی ہے، کیا اسے یوں ہی جانے دو گے؟ اسے پکڑو، آج کی رات ہم تینوں کا دل بہلائے گی۔ حمزہ اور روشن عمران کی بات پہ تیزی سے بھاگے اور اس لڑکی کے سامنے جا کر کھڑے ہو گئے۔ وہ لڑکی اس طرح اپنا راستہ روک جانے پر حیران ہوئی اور غصے سے بولی، راستہ کیوں روکا ہے تم لوگوں نے میرا؟ چلو ہٹو سامنے سے، جانے دو مجھے۔ عمران غور سے اس لڑکی کے جسم کا جائزہ لینے لگا، پھر آوارگی سے بولا، ہٹ جائیں گے تمہارے راستے سے بھی، اتنی جلدی کیا ہے؟ ذرا ہمارے ساتھ چلو، ہمیں خوش کر دو، پھر جانے دیں گے تمہیں۔ اس لڑکی نے نظریں اٹھا کر گھورتے ہوئے ان تینوں لڑکوں کو دیکھا اور غصے سے بولی، تم لوگ نہیں جانتے میں کون ہوں، اگر تم تینوں کو پتہ چل جائے تو میں کون ہوں تو یہاں کھڑے رہنے کی ہمت نہیں کر پاتے۔ جاری ہے اگلی قسط ابھی اس کو ملے گی جو پوسٹ شیئر کرے گا۔ ابھی